بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ قبول اسلام سے پہلے میرے ساتھ 4 بوائے فرینڈ ہوتے تھے اور ان چاروں بوائے فرینڈ میں کوئی نہ کوئی ہر رات میرے ساتھ ہوتا تھا۔ میں فاطمہ فاروق ہوں۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے میرا نام جنیسا مولنجر تھا اور میں نائجیرین نژاد امریکی ہوں۔ چونکہ آزاد معاشرے میں پلی بڑی تھی لہٰذا فحاشی کی لت لگی ہوئی تھی۔ میری ہر رات شراب و زنا میں گزرتی۔ عملے غلاظت کی وجہ سے مجھے گلے کا کینسر ہو گیا اور جب میں 24 سال کی ہوئی تو میرا مرض ناقابل علاج ہو گیا، یہاں تک کہ میری فیملی نے مجھے ایک فلاحی ادارے کے سپرد کر دیا جہاں پڑے پڑے میں موت کا انتظار کرنے لگی۔ شدید تکلیف میں مجھے انجیکشن دے دیا جاتا، باقی میرا کسی قسم کا کوئی علاج نہیں چل رہا تھا کیونکہ مرض اتنا بڑھ چکا تھا کہ ادارہ مجھ پر مزید پیسہ لگا کر اپنا فنڈ ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس ادارے میں رہتے ہوئے میں نے اپنے تمام دوست احباب سے مدد طلب کی، مگر جب سب کو یقین ہو گیا کہ میں زندگی کے آخری کنارے تک پہنچ چکی ہوں جہاں سے واپسی کی کوئی امید نہیں، بس موت کی آمد کا انتظار تھا، سب لوگوں نے میری کسی بھی قسم کی مدد کرنے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ میرے بلانے کے باوجود فقط میری دل جوئی کرنے کی خاطر بھی وہ لوگ میرے پاس آنے کے لیے تیار نہ تھے۔ موت سے زیادہ تکلیف دہ وہ لمحہ تھا کہ جب میرے حسن کی داد دینے والے، میرے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھانے والے مجھے چھوڑ کر گئے تھے۔ خیر میں 24 گھنٹے چھت پر جلتی لائٹ اور گھومتے پنکھے کو دیکھنے میں گزار دیتی۔ انہی دنوں ہمارے ادارے نے ایک پاکستانی مسلم خاتون کو بطور صفائی کرنے والی ملازم رکھ لیا۔ پورے عملے بلکہ ادارے میں واحد مسلم خاتون تھی جو سب سے زیادہ جوان تھی، لہٰذا اس کو سب سے زیادہ رحم بھی مجھ پر آتا تھا۔ میرے کرانے پر کئی بار وہ بھاگ کر میرے پاس پہنچتی، میرے ساتھ بلکہ ادارے میں مقیم ہر مریض کے ساتھ اس کا ایسا ہی ہمدردی والا رویہ ہوتا تھا، لہٰذا اس ادارے کی انتظامیہ سمیت سبھی لوگ اس سے مطمئن تھے۔ میں نے اس مسلم خاتون سے اس رحم دلی کے رویے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس کی سب سے بڑی وجہ اس کا مذہب اسلام ہے۔ پھر اس نے مجھ سے میری بیماری کے متعلق پوچھا تو میں نے شروع سے لے کر آخر تک کے تمام حالات سے آگاہ کر دیا۔ مجھ کو ملنے والے ڈاکٹرز اور وزٹرز تمام لوگوں میں سے وہ واحد پاکستانی مسلم خاتون تھی جنہوں نے مجھے کہا تھا تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم بچ جاؤ گی، اور یقین کریں اس کے الفاظ میرے لیے صحرا میں پیاس سے تڑپ کر مرتے ہوئے شخص جیسے تھے جس کی موت سامنے ہو اور اچانک برسات شروع ہو جائے، یہاں تک کہ وہ انسان سیراب ہو کر پانی پی لے۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میں ابھی اور جی سکتی ہوں، مجھے موت کا انتظار کرنے کی بجائے موت کو ہرانے کی کوشش میں گزارنا چاہیے۔ مگر دوسری طرف جب میں ڈاکٹرز کی رپورٹ کے متعلق پڑھتی جنہوں نے میری موت کا مہینہ بتا رکھا تھا تو میں پھر مایوس ہو جاتی۔ خیر اس پاکستانی خاتون نے مجھے اسلام کے متعلق بتانا شروع کیا اور ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ حضرت واصلہ بن اسقع بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے گلے میں تکلیف کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ پر قرآن مجید کی تلاوت کو لازم کر لو، گلے کی تکلیف جاتی رہے گی، اور ساتھ ہی مجھے نصیحت کی کہ قرآن پاک میں ہر کسی کے لیے شفا ہے، تم پڑھ کر دیکھ لو، اگر چند ہفتوں میں تمہیں بہتری محسوس ہو تو ٹھیک، ورنہ تم موت کے منتظر بن کر بیٹھی ہو اور تب تک بیٹھی رہو گی جب تک وہ آ نہیں جاتی۔ مجھے پہلے اس پاکستانی خاتون کی بات مذاق لگی کہ جہاں ہر قسم کی میڈیکل سائنس ناکام ہو چکی ہے وہاں یہ صفائی کرنے والی ملازمہ کیا علاج بتا رہی ہے، بھلا کبھی کسی کتاب کے پڑھنے سے بھی انسان کی تقدیر بدلی ہے؟ شاید تکلیف کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اس کی بات مان لی۔ اس نے مجھے ادارے کی انتظامیہ سے چوری چوری وضو کرنا سکھایا اور قرآن پاک پڑھنا سکھا دیا۔ وہ گھر سے قرآن پاک ساتھ لاتی، جب تک وہاں رہتی وقفے وقفے سے میرے پاس آتی، مجھے قرآن پڑھاتی اور جاتے ہوئے ساتھ لے جاتی۔ جب میں نے قرآن پاک شروع کیا چند ہفتے بعد ہی میری حالت بہتر ہونا شروع ہو گئی، مجھے اپنی تکلیف میں بہت کمی محسوس ہوئی۔ اب میں نے کچھ آیات زبانی یاد کر لی تھیں، حتیٰ کہ پاکستانی مسلم خاتون کی غیر موجودگی میں جب تکلیف کی شدت میں اضافہ ہو جاتا تو میں زبانی یاد آیات کو پڑھنا شروع کر دیتی۔ ایک سال وہ پاکستانی مسلم خاتون آتی رہی، ایک سال میں
مجھے نہ صرف مکمل قرآن پاک پڑھنا آ گیا بلکہ میں نے کچھ سورت زبانی یاد کر لیں۔ ڈاکٹر کی طرف سے پیش کیا گیا میری موت کا مہینہ بھی گزر گیا۔ ایک بار پھر میرے میڈیکل ٹیسٹ شروع ہو گئے، مگر اب کی بار میڈیکل رپورٹس میں کینسر کی بجائے گلے کی ایک اور بیماری آ گئی جو قابل علاج تھی۔ میرا علاج شروع ہو گیا۔ میرے گھر والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی مجھ سے میل جول ملاقات شروع کر دی۔ دوست احباب بھی میری زندگی میں واپس آنے لگے۔ ہر کوئی حیران تھا کہ یہ معجزہ کیسے ہو سکتا ہے، ہماری سابقہ رپورٹس کیسے غلط ہو سکتی ہیں، مگر کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ میرا دل حقیقت سے واقف تھا۔ جب میں مکمل صحت یاب ہو گئی تو میں نے اس پاکستانی مسلم خاتون کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ اسی ادارے سے اس کا ایڈریس لیا، مگر وہ کسی دوسری اسٹیٹ میں منتقل ہو چکی تھی، لہٰذا ان کی اور میری ملاقات نہ ہو سکی۔ میں نے قطر کے ایک اسلامی سینٹر میں جا کر اسلام قبول کیا۔ وہیں میرا نام فاطمہ فاروق رکھا گیا۔ میں نے ایک ایرانی نژاد لڑکے سے شادی کر لی۔ میں اور میرا شوہر سعودی عرب منتقل ہو چکے ہیں اور یہاں ہم نے اپنی کمپنی بنا لی ہے۔ میں آج اس پاکستانی خاتون کے لیے دعا گو ہوں اور میرا ماننا ہے کہ میری ہدایت کی طرف آنے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ میرا ایمان اس بات پر پختہ ہو گیا ہے کہ قرآن پاک میں شفا ہے۔